سب نے یہی کوشش کی کہ شاید اس دنیا میں امن قائم ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے خدا یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے، امن کا شہزادہ ہے، اور خدا یسوع مسیح امن کو یہاں پہ لانے کے لیے، امن کو فروغ دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ تو آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے مقدس لوکا رسول کی انجیل میں یوحنا اصطباغی کے بارے میں۔ یوحنا اصطباغی زکریا کاہن اور الشبہ کا بیٹا ہے۔ زکریا کاہن جو اپنے وقت میں کاہن تھا اور خدا کی ہیکل میں اپنی خدمت کو سر انجام دیتا تھا، اور ان کے کوئی اولاد نہ تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، بڑے ایمانداری کے ساتھ خدا کی ہیکل کی خدمت کرتے رہے۔ تو خدا نے زکریا سے ہم کلام ہوا اور ان کو عمر رسیدہ ہونے میں کے باوجود ان کو خدا نے بیٹا عطا کیا جس کا نام یوحنا ہے، اور اس کے ساتھ اصطباغی اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اصطباغ دینا یعنی کہ بپتسمہ دینا۔ اصطباغ کا مطلب ہے بپتسمہ دینا۔ تو خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے خدا نے یوحنا اصطباغی کو بھرپور طور سے استعمال کیا تاکہ وہ خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے جو ناہموار رستے ہیں ان کو سیدھا بنایا جائے، جو ناہموار ٹیلے ہیں، جو اونچے ٹیلے ہیں ان کو ہموار کرے۔ تو خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے خدا نے یوحنا اصطباغی سے کلام کیا، اور یہاں پہ ہمارے پاس تین بہت بڑے جو ہستیاں ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان میں سے تبریاس قیصر، پینتوس پلاطس جو یہودیہ کا حاکم تھا، اور ہیرودیس گلیل کا حاکم تھا۔ یہ تین ایسے بادشاہ تھے جو اس وقت کے بہت نامور گزرے۔ تو خدا مقدس لوکا رسول ان تینوں سے مخاطب ہوتا ہے اور ان کو اس میں شامل کرتا ہے کہ یہ اس وقت کے یہ تینوں حاکم تھے، اور یوحنا اصطباغی ان تینوں کے ادوار میں دور میں اپنے کلام کی اور خدا کی دی ہوئی باتوں کی آگے منادی کرتا، اور منادی یہ تھی، اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی، گناہوں کی معافی کے لیے۔ لوگ اس ٹائم بہت سے گناہوں میں پھنس چکے تھے، لالچ میں تھے، گھمنڈ میں تھے، اور بری روش میں تھے، اور ہر طرح کے برے کام جو وہ کرتے تھے، جو شیطان انہیں ورگلاتا تھا، ان سے توبہ کے معافی کے لیے منادی کرتا تھا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیابان میں، خدا نے اسے بیابان میں کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ بیابان میں دیکھا جائے تو کوئی ایسی یعنی کہ وہاں پہ کوئی بشر نہیں ہے، وہاں پہ صرف جنگل ہے، درخت ہے، پودے ہیں، پھول ہے۔ تو یوحنا اصطباغی وہاں پہ جا کر کیا کرتا؟ خداوند کی جو آواز ہے اس کو سنتا، اور خداوند کا جو پیغام ہے اس کو سنتا اور آگے اس کی منادی کرتا۔ تو جب وہ بیابان میں بولتا تو اس کی جو آواز ہے وہ گونجتی اور وہاں پہ آس پاس کے علاقوں تک پہنچتی۔ تو یوحنا اصطباغی نے صرف یہی منادی کی کہ توبہ کرو اور کیا ہے، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ پھر اسی دوران پھر کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا خداوند کی راہ تیار کرو۔ لوگوں نے اسے پوچھا کہ ہم کس طرح راہ تیار کر سکتے ہیں، ہم کس طرح توبہ کر سکتے ہیں، ہم کس طرح معافی مانگ سکتے ہیں؟
تو یوحنا اصطباغی نے یہ بھی سکھایا کہ آپ کیسے بیان معافی مانگ سکتے ہیں. یہاں پر لکھتا ہے اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جس کے پاس 2 کرتے ہو، جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے، جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے. اور مسئول لینے والے بھی بپتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا اے استاد ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لو. اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا کہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے ناحق کچھ لو اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو. لوگ اپنے آپ کو کلیئر کر رہے تھے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ ہم بیان کریں تاکہ یوحنا اصطباغی ان خامیوں کو دور کرے. ان کو تھوڑی سی کیا ہچکچاہٹ تھی، ان کا ذہن کلیئر نہیں تھا کہ ہم کس بات کی توبہ کریں، کس بات کی معافی مانگے. تو مسیح میں میرے عزیزو بھائیو بہنوں، آج اس کرسمس کے ایام میں، کرسمس کے سیزن میں کیا ہم معافی مانگتے ہیں؟ کیا ہم توبہ کر رہے ہیں؟ ہاں جی. کیا ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ معافی مانگنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل ہے. ہمیں معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں صلح سلامتی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ہمارا بہن بھائی رشتہ دار کوئی ہم سے ناراض ہے یا کسی وجہ سے بھی کوئی ایسی کوتاہی جو ہم سے ہوگی ہے تو کیا ہم معافی مانگ سکتے ہیں؟ اور یہاں پہ ہم چرچ میں بھی آ کر خدا سے ان گناہوں کی معافی کے لیے توبہ بھی کر سکتے ہیں اور معافی بھی مانگ سکتے ہیں. یہ بہت ہی ضروری ہے. جیسے کہ آج ہم نے امن کی شمع کو روشن کیا ہے، تو کیا ہماری زندگی میں امن کا پرچار ہے؟ کیا ہم امن کا فروغ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، یا سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اس کے بعد ہم اپنے عزیزوں کو؟ تو یہ جو کرسمس کا سیزن ہے یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ معافی مانگیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بڑے ہیں یا میرے سامنے والا چھوٹا ہے تو میں اس سے ہی معافی مانگوں. لوگوں کے اندر بہت ہی حسد، غرور اور نفرت اس قدر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معافی بھی مانگنا پسند نہیں کرتے. تو کرسمس کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ کرسمس کا سیزن ہمیں اس لیے تیار کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ معافی مانگیں. میرے سے بھی ہو سکتی ہے غلطی، میں بھی بول سکتا ہوں. ہم سب انسان ہیں، فارغ صاحب ہے، رفیع ہے، ہم سب میں سے ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو کبھی اونچا نہیں کرنا، اپنے اندر کبھی گھمنڈ نہیں بھرنا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ بہت اونچے ہوتے ہیں، ٹیلے بہت اونچے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے گھمنڈ کے پہاڑ کو، اپنے غرور کے پہاڑ کو اور اپنی خودی کے ٹیلے کو ہم نے پست کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو پورا دل، جو پوری جان خداوند یسوع مسیح کو دینی ہے. کرسمس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو ہی ہم خداوند یسوع مسیح کے جنم دن میں شریک ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے میں کلام کو کلوز کروں، میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں گے. پیدائش اس کا 37 باب اس کی 3 آیت. جب نکالے گا مجھے بتا دیجیے گا. پیدائش کی کتاب اس کا 37 باب اس کی 3 آیت. ہاں جی نکال لیا جی. پھر پڑھنے میں رہنمائی کرے گا. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 37واں باب اس کی 3 آیت. ہم صرف ایک آیت پڑھیں گے. جی بھائی صاحب سے نکال لو.
पढ़े जी, कोई रहनुमाई करेगा पढ़ने में? भाई ठीक है। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। उसने उसे एक बूकलमून कबाबी बनवा दी। यहाँ पे हम जिक्र करेंगे हजरत याकूब का। हजरत इसराइल का जो पहला नाम था वो याकूब था, और ये वही याकूब है जिसके 12 बेटे थे और उसी से 12 कबीले। हजरत याकूब, उसकी बीवी राखल, जिससे यूसुफ की पैदाइश हुई। और इससे पहले देखा जाए कि हजरत याकूब अपने ससुर के घर भेड़ें चराया करता था, तो उसको राखल बहुत पसंद आई। लेकिन उसके ससुर ने उससे वादा किया था कि अगर तू मेरी खिदमत करेगा, भेड़ें चढ़ाएगा, तो मैं अपनी बेटी तुझसे ब्याह दूंगा। लेकिन उसने कोई नाम नहीं लिया। लेकिन उस राहल की एक और बहन थी, लैया। क्या थी? लैया। तो जब शादी का वक्त आया तो जब हजरत याकूब को किससे ब्याह करा दिया? लैया से। लेकिन हजरत याकूब ने थोड़ा सा गिला शिकवा किया अपने ससुर से कि जिसे मैं पसंद करता था, जिसके लिए मैं भेड़ें चराया करता था, तूने मेरे साथ धोखा किया और तूने लैया को मुझसे ब्याह दिया। फिर जैसे वक्त गुजरता गया तो उसने कहा कि तू 7 साल और मेरी खिदमत करेगा, मेरी भेड़ें चराएगा। तो फिर क्या हुआ कि हजरत याकूब ने 7 साल और खिदमत की, भेड़ें चराई और उसे फिर राहल से ब्याह दिया। तो बुढ़ापे में उनके बेटा हुआ, तो जिसका नाम उन्होंने यूसुफ रखा। अगर हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें तो यूसुफ की जिंदगी और पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से काफी बातें मिलती जुलती हैं। अगर हम देखें तो यूसुफ जो है वो अपने भाइयों में से छोटा और बहुत ही खूबसूरत शख्स था। तो उसने क्या किया कि अपने बाप की और अपने भाइयों की सबको बहुत प्यार करता था। लेकिन यूसुफ को खुदा ने एक बहुत बड़ी नेमत दी थी कि वो ख्वाब की तबीर भी करता था। जो शख्स ख्वाब देखता था उसको उसकी तबीर करता और वैसे ही होता। तो इसके अगर हम आगे जाएं तो उसके भाई उससे बहुत ही नफरत करते थे, क्योंकि जो याकूब था वो अपने बेटे यूसुफ को बहुत ही प्यार करता था, सबसे ज्यादा। और उसके लिए स्पेशल एक चोगा बनवाया था, स्पेशल एक चोगा। और चोगा बूकलमून का कबाब का ये मतलब है कि जितने भी रंग हैं उसने सारे रंग शामिल किए और एक अच्छा लिबास अपने बेटे को पहनाया। और उससे ये साबित होता है कि जब यूसुफ दूर से आए तो उसके बाप को पता चल जाए मेरा बेटा आ रहा है। लेकिन उसके भाई उससे बहुत नफरत करते थे, हसद करते थे, घमंड करते थे और उसको नाचीज जानते थे। वो कहते थे कि यूसुफ अभी छोटा है। बड़े भाई कहते हैं हम तो बहुत काम करते हैं लेकिन हमारा बाप इसको ज्यादा तरजीह देता है, अहमियत देता है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि यूसुफ को क्या किया, एक कुएं में फेंक दिया उसके भाइयों ने। अब वो जब घर जाने का फैसला कर रहे थे तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा हम अपने बाप को क्या बताएं कि हमने यूसुफ को क्या किया, उसके साथ क्या किया, ये यूसुफ के साथ क्या हुआ है। उन्होंने क्या किया, एक वहां पे भेड़ ली, उसको ज़िबा किया, उसका खून उसके चोगे पर लगाया और अपने बाप के पास चले गए।
یعنی کہ یہ دیکھیں اتنا حسد اور غرور. پھر اس کے باپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یوسف تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا جی اسے کسی جانور نے کھا لیا. پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جیسے ابھی وقت گزرتا گیا تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی وہاں پہ اسماعیلی لوگ گزرے تو وہی جو ہے یوسف اپنے بھائیوں نے اس کے بھائیوں نے کیا کیا اس کو اسماعیلی لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں بیچ دیا. یہ دوسری بڑی اس کو سزا دی گئی تھی. کس وجہ سزا دی گئی تھی؟ کیونکہ یعقوب کیا تھا اس کو بہت پیار کرتا تھا. آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا، ہم بھی اس طرح ہی کرتے ہیں. اگر کسی ماں باپ کے 6 بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں یا 2 بیٹے 7 بیٹیاں بھی ہیں تو جو ماں باپ سب سے چھوٹے کو پیار کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا بہت ہی لاڈلا ہوتا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے یہ کہتے تو انہوں زیادہ پیار کرنے تو انہوں اپنے کو رکھ کہ اسی سیرتے ہو جاتے ہیں. آج ہمارا بھی رویہ اس طرح کا ہی ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں ہم یہاں تک کہ ہم اپنی جائیداد کا حصہ لے کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر اتنا حسد بھر چکا ہے کہ ہم نہ تو اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نہ ہی اپنے بڑے بہن بھائیوں کی. نہ بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کی رسپیکٹ کر رہے کیونکہ کہتے نا بزرگ کہتے جی سارے لوگ یہ کہتے خون سفید ہو چکے ہیں. تو کیا ہمارے خون اسی طرح سفید رہیں گے؟ لیکن آج کرسمس کے جو سیزن ہے وہ میں یہ تیار کرتا ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے حسد، غرور، نفرت، تکبر کو ختم کرنا ہے. اور کس کے پاس آنا ہے؟ خدا یسوع مسیح جو چرنی میں ہے. ابھی بھائی صاحب بات کر رہے تھے کہ چرنی کہاں پہ ہے؟ ہمارے دل کے اندر. اگر ہم نے سچے دل سے توبہ نہیں کی، سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کیا، معافی نہیں مانگی تو پھر ہم کس طرح خدا یسوع مسیح کا دیدار کر سکتے ہیں؟ آج ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے پاس آنے سے پہلے اگر کسی نے کسی کے ساتھ لڑائی کر لی ہے تو آپ صلح کر سکتے ہیں. آپ کو اجازت ہے صلح کریں. ان کے ساتھ کیا کریں؟ پیار محبت کے ساتھ یا امن کے ساتھ ان کے ساتھ فروغ کریں، پیار محبت کے ساتھ رہیں. ان کو بلکہ چرچ آنے کی دعوت دیں، ان کے اپنے گھر بلانے کی دعوت دیں اور ساتھ مل کر اکٹھے مل کر کھانا کھائیں. تو آپ کا پیار محبت کسی سے بڑھتا ہے. آپ پاکلام ان کو سکھا سکتے ہیں، ان کو سنا سکتے ہیں. ان کے ساتھ جو آپ نے میسج سنا ہے آپ وہ ان کو سنا سکتے ہیں. یہی کیا ہے خدا یسوع مسیح کی تعلیم. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جو یوسف ہے یہ یعقوب وہی ہے جس کا یعقوب نے کیا کیا تھا کسی کو پتہ ہے؟ یعقوب نے ایک بہت بڑی کشتی کی تھی. کس کے ساتھ کی تھی؟ فرشتے کے ساتھ. بھائی رفیع کے لیے زوردار تھا. فرشتے کے ساتھ کیا کی تھی؟ کشتی کی تھی اور اس نے فتح حاصل کی اور خدا نے یعقوب کا نام تبدیل کر کے کیا رکھا؟ اسرائیل. پھر اسی سے کیا ہوا کہ جب یوسف کے اندر اگر غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، حسد نہیں تھا تو پھر خدا نے کیا کیا؟ اسے حاکم کا وہاں پہ جو اس قبیلے کا کیا بنا دیا؟ حاکم بنا دیا اور سردار بنا دیا. پھر کیا کیا کہ جو بادشاہ تھے یہاں تک بادشاہ بھی کیا کرتے تھے؟ اس سے رائے لیتے تھے، وزیر رائے لیتے تھے اور اپنے خواب اس کو بتاتے تھے. اور یوسف کیا کرتا تھا؟ خوابوں کی تعبیر کرتا تھا. اور اس کا بھی پیغام یہی تھا کہ کیا کریں کہ ہم اپنے اندر سے نفرتوں کو، گھمنڈ کو، غرور کو ختم کریں. یہاں تک کہ بادشاہ نے اس کو ایک بہت ہی اونچی سیٹ پر مقرر کر دیا. اور جب وہاں پہ قحط آیا تو اس کے بھائی بھوک سے مرنے لگ پڑے. لیکن دیکھیں یوسف کی کتنی بڑی حلیمی ہے اور کتنا بڑا دل ہے. اس نے کیا کیا کہ جب وہ بھائی اس کے پاس آئے تو اس کے بھائی کیا کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے کیا کیا ہے؟ بہت سخت گناہ کیا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ یوسف نے کیا کیا؟ بلا کسی تفریق کے، بلا کسی
کوئی بھی یعنی کہ ایسا تفرقہ دل میں رکھتے ہوئے اس نے کیا کیا